چینل اور آج 16 مئی 2025 ہے اور آج دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ آج کی تازہ ترین بڑی خبروں سے اس ویلاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اسرائیل پر یمن سے ایک مرتبہ پھر میزائل حملہ ہوا ہے۔ گزشتہ رات اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب پر یہ میزائل حملہ ہوا، جس کو اسرائیل کے بقول گرا دیا گیا ہے۔ یمن سے پچھلے 3 دنوں میں یہ تیسرا چوتھا میزائل حملہ ہے۔ جب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ کے وزٹ پر آئے، یمن سے اسرائیل پر میزائل حملوں میں اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق بن گورین ایئرپورٹ، جو اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں واقع ہے، اسے فلائٹ آپریشن کے لیے بند کرنا پڑا اور سائرن بجے پورے اسرائیل کے اندر، جس سے لاکھوں لوگ پناہ گاہوں کی طرف بھاگے اور پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اسرائیل کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ یمن سے باغی عناصر ہمارے اوپر حملہ کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں، لہٰذا ہم ان کو سبق سکھانے کے لیے اب بڑی کارروائیاں یمن میں جا کر کریں گے۔ ایک طرف یمن کے خلاف اسرائیل کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے، دوسری طرف امریکی صدر ٹرمپ نے بھی UAE کے اندر تازہ ترین سٹیٹمنٹ دی ہے یمن کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یمن پر دوبارہ حملے شروع کر سکتے ہیں اگر یمن کے حوثی باغیوں نے ہمارے جہازوں پر حملے شروع کیے یا ہمیں دوبارہ نشانہ بنانا شروع کیا بحر احمر میں، ریڈ سی میں، تو پھر ہماری طرف سے بھی جنگ بندی معاہدہ ختم ہو جائے گا اور پھر ہم یمنی حوثیوں پر حملے کریں گے۔ یعنی امریکی صدر ٹرمپ نے پھر اعلان کر دیا ہے کہ یمن میں ہم کشتی لڑنے کو تیار ہیں۔ دیکھا جائے تو یمن سے جو میزائل ہیں وہ نہیں رک رہے ہیں۔ اب امریکہ کی طرف سے کہا جاتا ہے اور اسرائیل کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو میزائل آ رہے ہیں اسرائیل کے خلاف یمن سے، یہ سارے کے سارے میزائل جو ہیں وہ ایران کی طرف سے دیے ہوئے ہیں، اور ایران کو جب تک سبق نہیں سکھایا جائے گا تب تک یمن سے میزائل حملے بند نہیں ہوں گے۔ اسرائیل کے اندر یہ آوازیں کئی مرتبہ اٹھائی گئی ہیں کہ ہمیں یمنی حوثیوں سے لڑنے کی بجائے ہمیں ایران سے لڑنا چاہیے اور ہمیں ایران کے اوپر جا کر حملہ کرنا چاہیے، کیونکہ یمنی حوثیوں کو جو میزائل ہیں وہ سارا ایران دیتا ہے۔ بہرحال ناظرین اکرام، اب صورتحال گمبھیر ہے۔ اگر آپ غزہ کی جنگ کی بات کریں تو غزہ کی جنگ ابھی تک نہیں رکی ہے، الٹا پچھلے 36 گھنٹوں میں جب سے امریکی صدر ٹرمپ مشرق وسطیٰ کے دورے پر آئے ہیں، سعودی عرب، قطر اور UAE کے دورے پر آئے، تو ان کے دورے کے دوران 36 گھنٹوں میں 250 سے زائد فلسطینی غزہ کے نہتے لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، اور جو زخمی ہیں ان کی تعداد ان گنت ہے۔ اگر میں آج بھی بات کروں تو آج جمعے کی صبح فجر کے وقت بیت لاہیہ غزہ کا شمالی علاقہ ہے، وہاں پر اسرائیل کی شدید کارروائیاں ہوئی ہیں، شدید حملے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ غزہ کے تل زعتر علاقے میں اور غزہ کے خان یونس علاقوں میں بہت بڑے خوفناک قسم کے حملے اسرائیل کی طرف سے کیے گئے ہیں، اور حملے اس قدر زیادہ ہیں کہ اتنا امریکی صدر ٹرمپ کے دورے سے پہلے غزہ کے اندر اسرائیل حملے نہیں کر پایا تھا جتنے کہ اب کیے ہیں اس نے۔ لیکن دوسری طرف ناظرین کرام، آج کی خبر ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو فون کیا ہے اور اس سے رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں شرم آ رہی ہے کہ جو انسانی المیہ غزہ کے اندر جنم لیے ہوئے ہیں، لہٰذا امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے امریکی وزیر خارجہ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو کہا کہ غزہ کے اندر ہیومینیٹیرین ایڈ فوری طور پر بحال کرنا ہوگی۔ غزہ کے اندر جو بھوک ہے، افلاس ہے، قحط ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے اسرائیل کو فوری طور پر غزہ میں انسانی امداد بحال کرنا ہوگی۔ یہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو پیغام پہنچایا ہے۔ ناظرین اکرام، جب سے اسرائیل نے غزہ پر حملے تیز کیے ہیں، اسرائیل کے اندر بھی احتجاج بڑھ چکا ہے۔ میرے سامنے اس وقت بھی تازہ ترین اطلاعات ہیں اور رپورٹس ہیں اسرائیل کے اندر سے کہ جو ہاسٹیجز فیملیز ہیں انہوں نے نیتن یاہو کو کہا ہے کہ تم ایک موقع ضائع کر رہے ہو، فوری طور پر غزہ سے حملے بند کرو اور فوری طور پر غزہ سے اسرائیلی ہاسٹیجز کو، یرغمالیوں کو رہا کرانے کی ڈیل کرو۔ یہ اسرائیل کے اندر جو ہاسٹیجز فیملیز ہیں انہوں نے یہ احتجاج کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے جو غزہ کی جنگ کے حوالے سے، بندش کے حوالے سے جو چیزیں کی جا رہی ہیں، یہ اسرائیل کے فائدے میں ہیں۔ اگر اسرائیل غزہ پر حملے اور کارروائیاں تیز رکھے گا اور حملے جاری رکھے گا تو اس سے الٹا اسرائیلی ہاسٹیجز کو، یرغمالیوں کو نقصان ہوگا۔ یہ اسرائیل کے اندر شدید احتجاج نیتن یاہو کے خلاف کیا جا رہا ہے اور نیتن یاہو سے فوری طور پر غزہ سے اسرائیلی ہاسٹیجز کو رہا کرانے کی ڈیل کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، مختلف طرح کی قیاس آرائیاں چل رہی ہیں۔ ابھی امریکی صدر ٹرمپ کا ایک تازہ ترین بیان بھی آیا ہے کہ اگلے 2-3 ہفتوں میں وہ چیزیں ہوں گی دنیا کے اندر امن کے حوالے سے جو اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔ اب ٹرمپ کی بات پر کتنا یقین کیا جائے اور کتنا نہ کیا جائے، اس حوالے سے آپ ٹرمپ کی ماضی کے اسٹیٹمنٹس میں دیکھتے ہیں، اسٹیٹمنٹس بھی دیکھ چکے ہیں۔ ٹرمپ چاہے تو غزہ کی جنگ بند کروا دے،
اور اس کے لیے کوئی وقت نہ لگے، اور ٹرمپ چاہے تو غزہ میں کھلی چھوٹ دے دے اسرائیل کو۔ اب ٹرمپ نے جو اپنی گزشتہ روز کی سٹیٹمنٹ ہے اس میں تو یہ کہا تھا کہ وہ غزہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور اب ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگلے 2-3 ہفتوں میں وہ چیزیں ہوں گی، امن کے حوالے سے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی اور امن و امان دنیا کے اندر ہو جائے گا، کہ جس کی توقع بھی پہلے کسی کو نہ تھی۔ لیکن یہ بات واضح ہے ناظرین کرام کہ امریکی صدر ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ کے اس دورے میں تقریباً 3.4 ٹریلین ڈالر سے زائد کی انویسٹمنٹ حاصل کر لی ہے۔ اگرچہ یہ سارے پیسے فوری طور پر ٹرمپ کو نہیں دیے جا رہے ہیں، لیکن اگلے چند سالوں میں کم سے کم بھی 1 ٹریلین ڈالر کی اگر انویسٹمنٹ امریکہ میں چلی جاتی ہے تو یہ ٹرمپ کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ سعودی عرب نے 600 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کا وعدہ امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ کیا، اور قطر نے 1.2 ٹریلین ڈالر یعنی کہ 1200 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا، اور متحدہ عرب امارات نے، یونائٹڈ عرب ایمریٹ نے، UAE نے امریکی صدر ٹرمپ کو 1.4 ٹریلین ڈالر یعنی کہ 1400 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری اگلے 10 سالوں میں امریکہ میں کرنے کا یقین دلایا۔ اور اس کے علاوہ امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ جو ڈیفنس ایگریمنٹس ہیں وہ بھی ہوئے ہیں۔ 142 بلین ڈالر کے اسلحہ اور ہتھیار امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کو دینے کا وعدہ کیا، 42 بلین ڈالر سے زائد کا اسلحہ اور ہتھیار جو ہیں وہ قطر کو دینے کا اعلان کیا، اور اسی طرح سے بلینز آف ڈالر کی جو ملٹری اکوپمنٹ ہے، سامان ہے، وہ UAE کو دینے کا وعدہ کیا۔ بہرحال ناظرین کرام، امریکی صدر ٹرمپ مشرق وسطیٰ کا دورہ مکمل کر کے واپس روانہ ہو چکے ہیں، لیکن مشرق وسطیٰ کے دورے میں غزہ کی جنگ کے حوالے سے، بندش کے حوالے سے کوئی واضح طور پر امکانات نظر نہیں آئے ہیں۔ الٹا امریکی صدر ٹرمپ کے آنے سے پہلے ایک امریکی قیدی یرغمالی جو غزہ میں قید تھا، جو کہ امریکی فوجی بھی تھا اور اسرائیلی فوجی بھی تھا، یعنی اس کے پاس ڈوئل نیشنلٹی تھی اور وہ فوجی تھا، تو اس الیگزینڈر ایدان جس کا نام تھا، اسے رہائی مل گئی، لیکن اس کے بدلے میں غزہ میں امدادی سامان داخل نہیں ہونے پایا ہے، اور اسرائیل کی طرف سے غزہ میں امدادی سامان داخل کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی ہے۔ الٹا اسرائیل کی طرف سے غزہ میں حملے تیز کر دیے گئے ہیں، اور ان حملوں کی وجہ سے پہلے ہی لوگ بھوک سے تڑپ رہے تھے، اب وہ جو کھنڈر بنی ہوئی عمارتیں تھیں جہاں وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے ہوئے گھروں میں رہتے تھے، اب وہاں سے بھی ان کو بمباری کی وجہ سے، حملوں کی وجہ سے بے دخل ہونا پڑا ہے۔ عالمی سطح پر دیکھا جائے تو اس وقت بہت شدید رد عمل ہے۔ مثلا میرے سامنے ابھی تازہ ترین ایک خبر آئی ہے، یہ غزہ کی وزارت صحت کی طرف سے بتایا گیا کہ صرف آج جمعے کے دن فجر کے بعد سے لے کر اب تک، جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت غزہ میں یہ دن کے 1 بجے کا وقت ہے، تو صبح سے لے کر یعنی فجر کے وقت سے لے کر اب تک کوئی جو 75 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اسرائیلی حملوں کا نشانہ بن کر جانے دے چکے ہیں، جن میں 67 ایسے ہیں جو غزہ کے شمالی علاقے بیت لاہیہ وغیرہ میں اسرائیلی حملوں کا نشانہ بنے ہیں۔ یہ غزہ کی وزارت صحت کی طرف سے یہ اطلاعات میں بات بتائی گئی ہے۔ اب جو غزہ کے اندر جو لوگ ہیں اور جو فلسطین کے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ غزہ اور فلسطین کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی عرب ملکوں نے امریکی صدر ٹرمپ کو منہ مانگی قیمت دے دی، رقم دے دی، اس کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے، اور انہوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا، سب کچھ کیا، لیکن جو غزہ کی جنگ ہے اس سے امریکی صدر ٹرمپ کے حالیہ دورے سے غزہ کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ سوال اس حوالے سے مسلسل سوشل میڈیا پر اور دیگر جگہوں پر کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال سنیں کام، اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا جو اسرائیلی وزیر اعظم سے فون پر رابطہ ہوا ہے اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، اور کیا غزہ کے حوالے سے عالم اسلام اور عالم عرب جنگ کو رکوا پاتے ہیں یا نہیں رکوا پاتے، اور کیا اسرائیل غزہ کی جنگ کو روک کر قیدیوں کو چھڑانے کی ڈیل کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا یہ لڑائی اسی طرح سے بڑھتی ہے، جاری رہتی ہے، یہ وقت بتائے گا۔ لیکن اتنی بات واضح ہے کہ پوری دنیا اس وقت غزہ کے اندر جو انسانی عالمیہ ہے، جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، ہیومینیٹیرین ایڈ بلاکڈ ہے، اس کی وجہ سے جو مسائل ہیں اس پر پوری دنیا آواز بلند کر رہی ہے۔